اردو زبان کی چوتھی کتاب میں نے پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 38 تک پڑھا چکا تھا، یعنی کہ میں نے یہاں تک پڑھا چکا 38 چھاپے کا اعجاز۔ اب جو پڑھیں گے سبق نمبر 39 پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کے من میں کوئی بھی سوال ہوا کرے یا پھر میں نے کوئی لفظ غلط پڑھ دیا ہو تو وہ میرے انسٹاگرام پہ پوچھ سکتا ہے، اور باقی جو بھی من میں کوشچن ہو وہ انسٹاگرام میں پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسٹاگرام کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت ماہی عقل مند و کم عقل و بے عقل۔ حکایت ماہی عقل مند و کم عقل و بے عقل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت ماہی عقل مند و کم عقل و بے عقل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت ماہی عقل مند و کم عقل و بے عقل۔ دشت میں مدت سے تھا ایک آبگیر، مچھلیاں 3 اس میں رہتی تھی صغیر۔ شام کو صیاد پہنچا ایک وہاں، بولا ڈالوں گا سحر کو جالیاں۔ وہ جو تھی دانا تو سن اس بات کو، بہہ گئیں آگے وہاں سے رات کو۔ صبح کو صیاد نے اٹھتے ہی بس جال کو پانی میں پھینکا کر ہوس۔ وہ جو تھی کم عقل مچھلی اس گھڑی، سمجھی اب مجھ پر مصیبت آ پڑی۔ جان پر اپنی وہ ایک دم اڑ گئی، بن کے مردہ پھر تو وہ چت پڑ گئی۔ جان کر مردہ اسے صیاد نے دور پھینکا وہاں سے اس استاد نے، یوں بچا کر لے گئی وہ اپنی جان۔ تیسری کا اب سنو مجھ سے بیان، بس کہ وہ احمق تھی آئی دام میں، اس کو وہ صیاد لایا کام میں۔ بس یہ لازم ہے کہ پیش از مرگ یار، کام فرما عقل کو رہ ہوشیار۔ تاکہ دانا سب کہے دانا تجھے، جانے عاقل اور فرزانہ تجھے۔ یعنی کر لے کچھ جوانی میں حصول، بندگی ہوتی ہے اس سن کی قبول۔ اور جو پیری میں تجھے آیا خیال، ہے غنیمت تو بھی اے فرخندہ فال۔ گر رہا پیری میں بھی اس چال پر، تو رنگیں وائیں تیرے حال پر۔ ابھی معنی پڑھیں گے۔ دشت مطلب جنگل، آبگیر کا مطلب ہے تالاب، صغیر کا مطلب چھوٹا یا چھوٹی، فرزانہ یعنی عقل مند، فرخندہ فال یعنی کہ خوش قسمت، وائے کا مطلب ہے افسوس، ٹھیک ہے۔ میں نے یہاں تک پڑھا دیا سبق نمبر 39۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 40 پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔